بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ آج پھر ہم اللہ کی دی ہوئی مہلت اور توفیق میں قرآن کے سائے میں ہیں اور اپنے پروگرام کے مطابق قرآن کے مطالعے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم پر رحم کرے۔ ہم اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھی بھیجتے ہیں، اور اپنے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور فضل اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں اللہ سے اس طرح دعا کی ہے کہ یا اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی رحمت سے جدا نہ کرنا، اور ایک لمحے اور لحظے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ تو ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے اور ہر اعتبار سے اور ہر طرح اپنا فضل اور اپنی رحمت نصیب کرے۔ ہم سب کے اہل و عیال اور بچوں کی ذریت پر بھی اپنا فضل اور رحمت فرمائے۔ تو آج ہم سورہ اعراف شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے 8ویں پارے کا نصف مکمل کیا تھا، جہاں سورہ انعام مکمل ہو جاتی ہے، اور آج ہم 8ویں پارے کا تیسرا ربع پڑھیں گے، اور یہ تیسرا ربع جو ہے یہ سورہ اعراف میں ہے۔ تیسرا ربع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں سے سورہ اعراف بھی شروع ہوتی ہے۔ تو سورہ اعراف کا بھی زمانہ نزول جو ہے یہ وہی ہے جو سورہ انعام کا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ زور کے ساتھ انبیاء کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا اور اطاعت کا حکم دیا ہے، اور جو لوگ انبیاء کی نافرمانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کو عذاب کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ دنیا میں بھی عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دنیا کا عذاب بہرحال آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بس میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کو بڑے احترام سے اور بڑے دھیان سے سنا کریں، اور اس لیے سنا کریں کہ ہم نے جو سننا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا
إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ موازينه فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ پہلے بھی آپ نے ان کو سنا ہے کہ یہ بہت ساری صورتوں کے آغاز میں اس طرح کے حروف ہیں، تو ان کے کوئی معنی متعین تو نہیں کیے جا سکتے، لیکن ایک بات جو مفسرین نے کہی ہے اس میں بہرحال وزن ہے کہ بھئی یہ دراصل حروف مقطعات جو ہیں یہ قرآن کے اعجاز کی طرف ایک اشارہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری ایک زبان کے الفابیٹ لیے ہیں، حروف لیے ہیں، اور اس الفابیٹ پر تمہاری ہی زبان میں اپنا کلام نازل کیا ہے۔ زبان تمہاری ہے لیکن کلام میرا ہے۔ تمہارے اندر یہ قدرت نہیں ہے کہ تم اپنی اسی زبان میں انہی حروف کو جوڑ کر اس طرح کا کلام بنا سکو، حالانکہ زبان تمہاری ہے۔ تو یہ ایک اشارہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انسانوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا ہے، تو کبھی بھی انسان اس زبان میں یا کسی بھی اور زبان میں اس طرح کا کلام نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ تو یہاں کتاب سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور کتاب سے مراد یہ سورہ اعراف بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پس ہے محمد تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ جھجک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس قرآن کے ذریعے وہ بات معاشرے کے اندر پیش کر رہے تھے جو لوگوں کے لیے نئی بھی تھی اور لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور طرح طرح سے مخالفت کرتے تھے، دشمنی پر اتر آئے تھے، مذاق اڑاتے تھے، عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بھی کریں تمہارے دل کے اندر کوئی اس کے بارے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ تم جس طرح ہم کلام تم پر نازل کر رہے ہیں بے جھجک بغیر کسی کھٹکے کے تم جرت کے ساتھ اس کلام کو منوان لوگوں کے سامنے پیش کر دو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعہ سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ یعنی اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کو ان کے انکار کا برا انجام بتاؤ، کہ تم ایک حقیقت کا، ایک سچائی کا،
انکار کر رہے ہو اور اس کا انجام تمہارے حق میں بہت برا ہے۔ اور جو لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں انہیں بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہ بار بار اس کو پڑھیں تاکہ ان کی تذکیر ہو، ان کا تزکیہ نفس ہو، انہیں نصیحت ہو۔ تو یہ بیک وقت جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے سامنے بھی اس کو پیش کرو، اور جو اس کو ماننے والے ہیں ان کی بھی یہ ضرورت ہے کہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے، انہیں سمجھایا جائے تاکہ ان کو اس کی تذکیر ہو۔ لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم جو کچھ تمہاری طرف نازل کر رہے ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں راستی کی بات یہی کلام کرتا ہے۔ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے جس ہدایت کی ضرورت ہے وہ بھی اسی قرآن سے تمہیں ملے گی، اور تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو اخلاق کے اصول ہیں وہ بھی تمہیں ادھر سے ہی ملیں گے، اور تمہاری اجتماعی زندگی میں تہذیب اور تمدن اور قانون سے متعلق جو تمہاری ضرورت ہے وہ بھی تمہیں ادھر سے ہی ملے گی۔ تو اس کی پیروی کرو، اس کو چھوڑ کر اور لوگوں کو لیڈر نہ بناؤ، یعنی اور لوگوں سے طریقہ زندگی یا تمدن یا قانون حاصل نہ کرو، یہ قرآن ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ حق ہے اور وہی تمہاری ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس ضرورت کو پورا کیا ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا ولی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا لیڈر نہ بناؤ، ان سے زندگی گزارنے کے ضابطے اور اصول نہ مانگو، بلکہ قرآن کی پیروی کرو۔ جس طرح علامہ اقبال نے ایک بہت خوبصورت شعر میں یہ بات کہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے، وہ مسلمانوں کی حالت بیان کرتا ہے کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے تم نے۔ مطلب تمہارے پاس تو ایک خورشید ہے جو ساری دنیا کو منور کر سکتا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم یورپ سے، مغرب سے، امریکہ سے، فلاں سے زندگی کے اصول مانگتے رہو اور یہ پوچھتے پھرو کہ یہ کس طرح کرنا ہے اور یہ کس طرح کرنا ہے اور یہ کس طرح کرنا ہے۔ تمہارے لیے تو مطلب اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے وہ تمہیں بھی ہدایت دے سکتا ہے اور سارے انسانوں کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ آگے بہرحال یہ کہتا ہے کہ یہ انسان کی بدنصیبی ہے کہ ہم نے اس کو حق کا عطا کیا ہے، اس کی نصیحت کی ہے، اس کو ہی نقصان سے بچانے کے لیے اس کو سب کچھ سمجھایا ہے، لیکن یہ نصیحت قبول نہیں کرتا۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دیہڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ ہاں واقعہ ہی ہم ظالم تھے۔ اب اس جملے پر آپ غور کریں، ایک تو یہ بات ہے کہ جو لوگ انبیاء کی بات نہیں مانتے اور اللہ کی طرف سے جو علم وحی آتا ہے اس کا انکار کرتے ہیں اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس جرم کی بنیاد پر اللہ نے بہت ساری قوموں اور بستیوں کو ہلاک کیا۔ تو ایک تو اس سے عبرت حاصل کرو اور اس ہلاکت سے بچ جاؤ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس میں یہ مطلب بات بتا رہا ہے کہ جب ان پر ہماری طرف سے عذاب آ گیا، ہم نے فیصلہ کر لیا اور ہمارا عذاب آ گیا، تو پھر وہ چیختے تھے اور چلاتے تھے اور تسلیم کرتے تھے کہ ہم نے ظلم کیا، مطلب قصوروار ہم ہی ہیں۔
لیکن جب مجرم جو ہے وہ اپنی سزا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تسلیم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہیں پیغام رسانی کا فرض انہوں نے کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک اصول بتا رہا ہے کہ ہم نے جس قوم کی طرف اپنے نبی کو، رسول کو بھیجا ہے، اس سے پوچھیں گے، وہ جواب دہ ہے، اس تک ہمارا پیغام پہنچا ہے۔ وہ قوم بحیثیت قوم بھی جواب دہ ہے اور فردن فردن لوگ بھی جواب دہ، اور اسی طرح جو انبیاء ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے اس فرض کو کتنا ادا کیا اور لوگوں نے تمہیں اس کا کیا جواب دیا۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت کی بازپرس سراسر رسالت کی بنیاد پر ہوگی۔ ایک طرف پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نوع انسانی تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے، دوسری طرف جن لوگوں تک رسولوں کا پیغام پہنچا ان سے سوال کیا جائے گا کہ اس پیغام کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا۔ جس شخص یا جس انسانی گروہ تک انبیاء کا پیغام نہ پہنچا ہو ان کے بارے میں تو قرآن ہمیں کچھ نہیں بتاتا۔ کہ ان کے مقدمے کا کیا فیصلہ کیا جائے گا، اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ لیکن جن اشخاص اور اقوام تک پیغمبروں کی تعلیم پہنچ جاتی ہے، جس طرح یہ مسلمان ہیں یا بہت سارے وہ لوگ ہیں جن تک اللہ کا پیغام پہنچ جاتا ہے، ان کے متعلق قرآن صاف کہتا ہے کہ وہ اپنے کفر اور انکار اور فسق اور نافرمانی کے لیے کوئی حجت پیش نہیں کر سکیں گے، اور ان کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ حسرت و ندامت کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے جہنم کی راہ لیں۔ یہ ایک بہرحال لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں، بہت ساری قومیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف رسول اور نبی بھی کوئی نہیں آیا اور ان تک حق پہنچا بھی نہیں ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو یہاں اللہ نے جواب دے دیا کہ بھئی ہم تو اس سے ہی پوچھ گچھ کریں گے جس تک ہمارا مطلب پیغام پہنچ گیا۔ دوسرے کے بارے میں قرآن جو ہے وہ خاموش ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہے۔ جس طرح یہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے فرعون کو حق کی دعوت دی، اللہ سے ڈرایا اور کہا کہ بھئی ہدایت کو قبول کرو، تو اس نے ایک تو انکار کیا اور دوسرا یہ کہا کہ بھئی اے موسیٰ علیہ السلام، جو تیرے آنے سے پہلے لوگ چلے گئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے صاف جواب دیا کہ ان کا کیا بنے گا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے۔ اب تیرے پاس تو میں آ گیا ہوں نا، تم تو اپنی بات کرو نا۔ اب جن کے پاس تو کہہ رہا ہے کہ بھئی نہیں میں گیا یا مجھ سے پہلے ان تک حق نہیں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں جو فیصلہ کرنا چاہے گا کر لے۔ تو اس لیے جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے وہ اس سوال کو بہانہ بنا کر خود تو نہیں بھاگ سکتے، ان تک تو بات پہنچ گئی ہے، ہم جو مسلمان ہیں ہم تک تو بات پہنچ گئی۔ اور بطور خاص یہ جو لوگ ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں، یہ قرآن کے ابلاغ کا، یہ اس نیٹ کے ذریعے جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے تو ان تک تو حق پہنچ رہا ہے۔ اب انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، جن کے پاس نہیں پہنچا ان کی فکر تو انہیں نہیں کرنی چاہیے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سارا پتہ ہے، ہم ہر کسی کو اس کا جو کچھ ہے وہ بتا دیں گے۔ اور وزن اس روز عین حق ہوگا،
جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ مطلب یہ جو ہے کہ وہ اس روز وزن عین حق ہوگا، مطلب یہ کہ جو حق ہوگا اس کا ہی کوئی وزن اور قیمت ہوگی، جو حق نہیں ہوگا اس کا کوئی وزن اور کوئی قیمت اس بازار میں نہیں لگے گی۔ اور دوسرا یہ جو کہا کہ بھائی جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کریں گے، اس مضمون کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان کا سارا کارنامہ زندگی دو پہلوؤں میں تقسیم ہوگا، ایک اللہ کی اطاعت کا پہلو اور دوسرا اللہ کی نافرمانی کا پہلو۔ اللہ کی اطاعت کی پہلو میں صرف حق کو جاننا اور ماننا اور حق کی پیروی میں حق ہی کی خاطر کام کرنا شمار ہوگا، اور آخرت میں اگر کوئی چیز وزنی اور قیمتی ہوگی تو وہ بس یہی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے جو حق آیا تھا اس کو اس بندے نے کتنا مانا اور کتنا اس پر عمل کیا۔ بخلاف اس کے حق سے غافل ہو کر یا حق سے منحرف ہو کر انسان جو کچھ بھی اپنی خواہش نفس یا دوسرے انسانوں اور شیطانوں کی پیروی کرتے ہوئے غیر حق کی راہ میں کرتا ہے، وہ سب اللہ کی نافرمانی کا منفی پہلو ہے، اور صرف یہی نہیں کہ یہ منفی پہلو بجائے خود بے قدر ہوگا بلکہ یہ آدمی کے مثبت پہلو کی قدر بھی گھٹا دے گا۔ تو جس کا اللہ کی اطاعت کا پہلو مطلب بہتر ہوگا، اس کا وزن، اس کے پاس زیادہ اطاعت ہوگی، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی زیادہ کر کے آیا ہوگا اس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، وہ ناکام ہو جائے گا۔ یعنی اس کا سارا کارنامہ زندگی جو ہے وہ اسی طرح دیکھا جائے گا کہ کتنا اس نے حق کی پیروی کی ہے اور کتنی حق کی مخالفت کی ہے۔ اگر یہ بڑی جامع آیت ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا۔ ان دو باتیں اللہ نے کی ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑے اختیارات دیے، اور ظاہر ہے بڑے اختیارات دیے۔ اب انسان کے اختیارات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ خود اس کے وجود پر اسے بڑا اختیار ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، کان، ان کا استعمال وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، یعنی دماغ دیا ہے، اور پھر مطلب ہاتھ، پاؤں اور آنکھ اور زبان دی ہے، جس کو وہ استعمال کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، اسے اختیار حاصل ہے۔ جس کام میں چاہے استعمال کرے، اللہ کی نافرمانی میں چاہے استعمال کرے، اللہ کی فرما برداری میں چاہے استعمال کرے۔ تو اسی طرح مطلب باقی بڑے اختیارات ہیں، چیزوں پر بڑے اختیارات ہیں، اور اللہ نے علم بڑا دیا ہے، جانوروں پر بڑے اختیارات ہیں، بلکہ ساری کائنات کی چیزوں پر اختیارات حاصل ہیں انسان کو۔ اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں اختیارات بھی دیے ہیں، اور بڑا سامان زیست، زندگی کا بہت بڑا وسیع رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تو اصل شکر گزاری تو یہ تھی کہ تم ہماری بندگی اور اطاعت کرتے، لیکن یہ افسوس ہے کہ کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے، نہ اختیارات کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اور نہ وسائل زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے، تو یہ ناشکری ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔
क़ाल मा मनाका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन क़ाल फ़ख्बित मिन्हा फ़मा यकूनु लक अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़्रुज इन्नका मिनस्साग़िरीन क़ाल अनज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन क़ाल अख़्रुज मिन्हा मज़मूमम मदहूरा लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन व या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नत फ़कुला मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन फ़वस्वस लहुमा अश्शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वूरिय अन्हुमा मिन सौआतिहिमा व क़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन फ़दल्लहुमा बिग़ुरूर फ़लम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरति व अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन क़ाला रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन क़ाल अहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन व लकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन क़ाल फ़ीहा तहयऊन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुख़रजून। ये मज़मून जो इस रुकू में बयान हुआ है, ये कुरान मजीद में ग़ालिबन 4-5 मरतबा बयान हुआ है। सूरह बकरा में भी ये मज़मून गुज़र चुका है कि अल्लाह ताला ने इस इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ किस तरह किया और किस गरज़ के लिए किया, और उस गरज़ को पूरा करने के लिए उसने इंसान को किस तरह बनाया और किस तरह फिर उसके अंदर नेकी का जज्बा भी पैदा किया और नाफरमानी का जज्बा भी पैदा किया, और फिर एक शैतान को उसके साथ लगा दिया जो आज़माइश है, जो इसे बुराई की तरफ उकसाता है।
جو انسان اس شیطان کے بہلاوے اور بہکاوے میں آ جاتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے اور پھر نافرمانی پر ڈٹا رہتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اور اگر کبھی کسی وقت انسان جو ہے وہ شیطان کی کسی بہکاوے میں آ جائے لیکن وہ آدم علیہ السلام کی طرح معافی مانگے، ندامت کا اظہار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ قصہ قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا ہے، یہاں جن الفاظ کے ساتھ بیان ہوا ہے آپ انہیں سنیں۔ یہاں اس قصے میں بہت ساری سبق آموز باتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قصہ ہے اس پر بڑا غور کرنا چاہیے آپ لوگوں کو، اس میں کہ اس لیے اس قصے میں انسان کو اپنا آپ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے۔ کیا میں نے شیطان کا راستہ اختیار کرنا ہے یا حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرنا ہے؟ اگر شیطان کی طرح ہٹ درمی کرو گے تو ناکام ہو جائے گے، اور اگر آدم علیہ السلام کی طرح غلطی کر کے مان جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ غلطی کر کے بھی ماننے والوں اور شرمندہ ہونے والوں اور معافی مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ نبوت کا مقام دے دیتا ہے۔ غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی نا، لیکن یہ کہ چونکہ انہوں نے بڑی ندامت کا اظہار کیا، شرمندگی کا اظہار کیا، معافی مانگی، اللہ سے کہا کہ یا اللہ ظلم ہو گیا ہے، تو اللہ نے معاف بھی کر دیا اور پیغمبری بھی بخش دی، رسالت بھی بخش دی۔ تو اگر انسان معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہ ٹھیک بات ہے کہ سجدے کی نوعیت کیا تھی، لیکن بہرحال ایک بات تو اس سے ظاہر ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو انسان کی خدمت پر مامور کر دیا، اور فرشتے انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ سارا نظام فرشتے چلا رہے ہیں تو انسان ہی کے لیے چلا رہے ہیں۔ اور یہ تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ کئی فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے، اس کی بہت بڑی مخلوق ہے، لیکن وہ سارے فرشتے اس کائنات کا نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور اس لحاظ سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہاں فرشتے بھی تھے اور بہت ساری اور مخلوقات بھی ہوں گی، جن میں جن بھی ہوں گے، اور جن میں یہ جن بھی ہوگا جس کا نام ابلیس تھا۔ تو سب کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی فرشتوں کا نام یہ اس لیے لیا کہ ہو سکتا ہے زیادہ اس مجلس میں فرشتے ہی ہوں، لیکن یہ کہ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اور بھی لوگ اس میں موجود تھے، کہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا اس کا مطلب یہ کہ ابلیس کو حکم تو ہوا نہ سجدے کا، یہ تو الفاظ بتا رہے ہیں، اور اس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اب دیکھیں اس میں شیطان کے اس جملے میں بڑا سبق ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں یا اس پروگرام کے بعد میری یہ بات کوئی بندہ سنے تو اسے یاد رکھے کہ یہ جو جملہ ہے اس سے بچنا چاہیے کہ میں تم سے بہتر ہوں یا میں ان سے بہتر ہوں۔ یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں تکبر پایا جاتا ہے اور اللہ کو تکبر پسند نہیں، اس سے بچیں۔ اور ویسے بھی انسان کو کیا پتا کہ کون بہتر ہے؟
یہ جو ہم مطلب اپنی زبان سے اس کا دعویٰ کرتے ہیں یا اپنے دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں سب سے بہتر ہوں یا میں اس سے بہتر ہوں یا میں تم سے بہتر ہوں، تو یہ شیطان کا جملہ ہے۔ شیطان نے یہ کہا نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں انسان سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں۔ اور دوسری بات یہ ہے جو اس جملے سے ملتی ہے کہ شیطان نے نسلی تفاخر کیا۔ مطلب یہ کہا بھائی مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مطلب میری نسل بہتر ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ نسلی تفاخر بھی بندے کو بڑا برباد کرتا ہے کہ میں فلاں برادری سے ہوں، میں فلاں نسل سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں۔ تو یہ بھی انسانوں کو بہت زیادہ گمراہ کرتی ہے چیز۔ تو شیطان نے اس جملے میں دو باتیں کہیں اور دونوں باتوں کو اللہ نے ناپسند کیا، اور دونوں باتیں آج بھی جو بندہ کرے گا وہ بہرحال اس کا دل بیمار ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک اس نے یہ کہا کہ میں بہتر ہوں، تو میں نے پہلے کہا ہے کہ اس سے بچیں۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ میری نسل بہتر ہے، نسلی تفاخر کیا۔ تو ہمیں بھی نسلی تفاخر سے بچنا چاہیے۔ سارے انسان اللہ تعالیٰ نے مطلب آدم اور حوا سے پیدا کیے ہیں اور مٹی سے پیدا کیے، ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو نسلی تفاخر والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو نسلیں بعد میں بنی ہیں، قبائل یا شعوب بنے ہیں، یہ تو تعارف کے لیے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو وہی معزز اور محترم ہے جو اس سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اچھا تو بہتر ہے اور تیری نسل بہتر ہے، تو یہاں سے نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں میرے سامنے تکبر کرے، نکل جا کے در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ شیطان ہو یا شیطان کی پیروی میں جو بندہ اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، تو وہ خود ذلیل ہوگا، وہ خود اپنی ذلت چاہے گا۔ عزت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں ذلت ہے۔ یا اللہ ہم تو تیرے قرآن کو سامنے رکھ کر تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا اور نتیجتاً دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچا، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنی اطاعت کی توفیق دے اور اپنی اطاعت کے ذریعے عزت عطا فرما۔ تو یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ خود اپنی ذلت چاہتا ہے، اس نے خود ذلت کا فیصلہ کیا۔ تو پھر شیطان نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے دیجئے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ اس نے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا۔ یہ ایک بڑی بات ہے جو شیطان نے کی، اور اس بات میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ وہ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، مطلب میرے بارے میں گمراہی کا فیصلہ کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو گمراہی میں مبتلا نہیں کیا، اس نے تو خود نافرمانی کی ہے اور اللہ نے اس کے بارے میں پھر گمراہی کا فیصلہ کیا۔ میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ چیلنج تھا۔ اب دیکھیں
یہ شیطان نے چیلنج کیا کہ میں دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے ان انسانوں کو بہکاؤں گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی انسان کو زبردستی مطلب برائی اس سے کروا لے گا۔ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے مطلب بہکانے کی ایک مطلب اجازت دی، باقی فیصلہ تو اس انسان نے خود ہی کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اس شیطان نے اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا ہے، تو کیا ہم اس کی پیروی کر کے اس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کا مقابلہ کریں گے؟ یعنی اس کے ساتھی بنیں گے؟ تو اگر ہم اس کے ساتھی بنیں گے تو یہ ہمیں گمراہ اور بدراہ بھی کر دے گا اور اللہ کے عذاب کا شکار بھی کر دے گا۔ تو اس لیے دیکھیں جو مطلب شیطان اللہ کا دشمن ہے اس کو ہمیں بھی اپنا دشمن سمجھنا چاہیے اور اس کی دشمنی کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو ہمیں بھی تو اس کے ساتھ دشمنی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں اللہ بھی دو ٹوک بات فرما رہا ہے، فرمایا نکل جا یہاں سے، تو ذلیل ہے اور ٹھکرایا ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ بھی ذلیل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صاف بات کی ہے کہ جو لوگ شیطان کی بات مانیں گے اس کی پیروی کریں گے تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ سوچ لیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ شیطان کی پیروی سے بھی بچائے اور اس برے انجام سے بھی بچائے۔ یہ زندگی تو چند دن کی زندگی ہے، بس یہ مہلت ہے کہ بندہ کچھ کر لے۔ اور اے آدم، پھر حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، دراصل یہ ایک تمثیل ہے، یعنی وہ جو سب کچھ ہوا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کو سمجھانے کے لیے اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے آدم کو کہا کہ بھئی یہ ساری جنت تیرے لیے ہے، صرف اس درخت کو ہم نے حرام کیا ہے۔ جس طرح یہاں ہم دنیا میں دیکھیں تو اللہ نے بے شمار چیزوں کو حلال کیا ہے، تھوڑی سی چیزوں کو حرام کیا۔ اب اگر انسان حلال کی کثرت کو چھوڑ کر اس حرام کی طرف جاتا ہے تو یہ انسان ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ۔ اب یہاں ان دو تین جملوں میں بھی آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شیطان انسان کے عیاء کے راستے سے اس پر حملہ کرتا ہے، اس کو بشرم بناتا ہے، اور یہ اس کا کارگر ہتھیار ہے۔ دنیا میں جو قومیں برباد ہوئی ہیں وہ اسی بے حیائی کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں، اور یہ بے حیائی جو ہے یہ شیطان ہے جو اس راستے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ دوسرا مطلب اس جملے میں یہ ہے کہ ہمیشہ شیطان انسان کا خیر خواہ بن کے اس پر حملہ کرتا ہے۔ یعنی جب بھی اس سے کوئی گناہ کرواتا ہے تو اسے سمجھاتا یہ ہے کہ بھائی اس میں تیرا بڑا فائدہ ہے، تیری بلے بلے ہو جائے گی، تجھے بڑے پیسے مل جائیں گے، اس طرح تو کرپشن کرے گا تو
اور بڑی اس کو تسلی دلاتا ہے، تاکہ الفاظ یہ ہیں کہ قسم اٹھاتا ہے۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں ایک اشارہ اس بات کی طرف، بڑا واضح اشارہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی بندے کو بے پردہ اور بے حیا بنا دیتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بے شرم ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، اور اس کی اندر کی غلاظت باہر آ جاتی ہے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو مطلب جب اس طرح انہوں نے نافرمانی کی تو پھر اللہ نے انہیں کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ میں اس درخت کے قریب نہ جانا، اور یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب دیکھیں، یہ انسان کی عظمت ہے اور آدم علیہ السلام کی عظمت ہے کہ غلطی ہوئی، گناہ ہوا، نافرمانی ہوئی، لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو دونوں پکار اٹھے کہ اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ہم بھی اگر تسلیم کر لیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور یہ کہیں کہ یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، تو یہ لوگ کہتے ہیں جی غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی۔ بھائی اپنے باپ کی غلطی کو یاد کرتے ہو، اپنے باپ کی توبہ کو یاد نہیں کرتے؟ باپ نے توبہ کی بھی تو کمال کی ہے کہ جو ہی احساس ہوا ہے ایک پل بھی نہیں لگایا اور کہا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا ہے، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ کیا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ہمیں معاف کر دے، درگزر کر، رحم کر۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جو بندے کو بڑی بڑی غلطیاں، اس کی بڑی بڑی غلطیاں اس سے دھو ڈالتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ اتر جاؤ، یعنی زمین میں چلے جاؤ۔ یہ کوئی اترنا مطلب ہے کہ جنت سے زمین پر اتارنا یہ کوئی سزا کے طور پر نہیں تھا، یہ تو اس مقصد کے لیے تھا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس جنت جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کاٹ دیتا، تو یہ کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ ان کی توبہ کو قبول کیا اور کہا کہ بھائی تم جس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم زمین میں اتر جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان اور انسان دشمن ہے، اور انسان بھی دشمن ہے ایک لحاظ سے، اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ یہ جو لفظ ہیں یہ بڑا ان میں سبق ہے، اور یہ مطلب بڑے زبردست ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قَالَ اخْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ کہ اللہ نے کہا کہ چلے جاؤ جس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، زمین میں چلے جاؤ۔ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کے دشمن ہو، اور جو لوگ شیطان کی پیروی کریں گے اور جو لوگ رحمان کی پیروی کریں گے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور یہ یاد رکھو کہ اسی زمین میں تمہارے لیے عارضی قیام ہے اور عارضی سمان زندگی ہے ایک وقت معین کے لیے۔
اسی میں تم نے زندہ رہنا ہے زمین میں، اسی میں تم نے مرنا ہے، اور اسی سے ہم پھر تمہیں نکال لیں گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور یاد رکھو بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ یہ بڑی جامع آیت ہے اور اس پر اس کی وضاحت میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات بہرحال مختصر طور پر آپ سمجھیں کہ انسان اور حیوان میں جو فرق ہیں ان میں سے ایک فرق یہ لباس کا فرق ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک چیز پیدا کی گئی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں جو ظاہر نہیں ہونے چاہیے کسی کے سامنے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے جسم کو بھی اس طرح کا بنایا ہے کہ اس کا جسم فطرتاً یا قدرتاً لباس کا محتاج ہے، اور پھر اس کے لیے لباس نازل بھی کیا ہے۔ بڑا عجیب ہوتا ہے، باہر جا کر یورپ میں جائیں تو وہاں انسانوں کو دیکھ کر، بطور خاص عورتوں کو دیکھ کر یہ بڑا احساس ہوتا ہے کہ انسان اپنی فطرت کے خلاف شیطان کے بہکاوے میں آ کر ننگا بھی ہوتا ہے اور ننگا نہیں بھی ہوتا، یعنی اپنا لباس اتارنا بھی چاہتا ہے اور پھر اتار بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے وہاں یہ منظر ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھئی
وہ اس لباس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن نہیں نکل سکتے، اس لحاظ سے بھی نہیں نکل سکتے کہ وہ جو قدرتی شرم اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کی ہے وہ اس کی فطرت میں ہے، اس کو بھی بالکل ختم نہیں کر سکتے۔ گو انہوں نے شیطان کے کہنے میں آ کر بے شرمی کی انتہا کر دی ہے، لیکن کلی طور پر تو جانور نہیں بن سکتے، اور پھر لباس پہنتے ہیں ان حصوں کو چھپانے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ اس طرح بھی وہ لباس سے آزاد نہیں ہو سکتے کہ لباس انسان کے جسم کی ضرورت ہے، لباس کے بغیر انسان کا جو جسم ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ لباس بہرحال انسان اور حیوان کے اندر ایک فرق ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ہم میں سے ہر کسی کو یہ ویسے بات بڑے دھیان سے سننی چاہیے کہ اس لباس کا پہلا مقصد پردہ ہے۔ یعنی دیکھا نا، اللہ نے کہا کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم آنسو کو ڈھانکے، سوآتکم، پہلا مقصد پردہ ہے۔ اب جو لوگ لباس پہنتے ہیں اور لباس کے باوجود وہ قابل شرم ہی سے ان کے نظر آتے ہیں، تو پھر لباس کا فائدہ کیا ہے؟ لباس کا مقصد تو پورا نہ ہوا۔ تو لباس وہ ٹھیک ہے جو انسان کے جو قابل شرم حصے ہیں ان کو وہ پوری طرح چھپا لے۔ اب یہ بعض لوگوں کے ایئرپورٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بچیاں ہیں، وہ مطلب لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے لیکن اس لباس میں جسم کا ساری ساخت نظر آ رہی ہوتی، تو اس جسم کا کیا فائدہ؟ اسی طرح کچھ نوجوان بچے ہیں، وہ اس طرح کے لباس پہنتے ہیں کہ وہ مطلب وہ عجیب ہی لباس ہے۔ تو ایسا لباس ہرگز نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے بندے کے قابل شرم ہی سے جو ہیں وہ ظاہر ہوں، نمایاں ہوں۔ تو پہلا مقصد تو پردہ ہے۔ پھر دوسرا مقصد حفاظت ہے کہ یہ جو لباس ہے یہ انسان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، اور صرف اتنی بات نہیں ہے کہ سردی گرمی سے بچاتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ بھئی لباس کے بغیر انسان کا جسم کتنا اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک تو بظاہر ہمیں اس طرح لگتا ہے نا کہ بھئی انسان جو ہے اس کے جسم پر اگر لباس نہ ہو تو اس کو مطلب وہ محفوظ نہیں ہوتا سردی سے، گرمی سے، لیکن اگر بندہ یہ دیکھے کہ جو بندہ لباس نہیں پہنتا یا کبھی تجربہ کرے، انسان جو نہیں کر سکتا، تجربہ بھی نہیں کر سکتا، اس کا جسم کتنی جلدی مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مطلب گرمی ہو، سردی ہو، یہ جسم، یہ جو لباس جو ہے یہ انسان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے، جس کو بڑی حد تک ہم جانتے بھی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو ہم نہیں بھی جانتے ہوں گے کہ کس کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ اللہ نے کہی کہ جسم کا لباس کا تیسرا مقصد زینت ہے، خوبصورتی۔ واقعی لباس خوبصورتی ہے، بلکہ لباس کے ذریعے ہی تو ساری خوبصورتی لوگ ظاہر کرتے رہتے ہیں اور اس میں مبالغہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس میں مبالغہ نہ کرو، زینت حاصل کرو لیکن چھچھور پن کا مظاہرہ نہ کرو، لیکن بہرحال لباس زینت ہے۔ تو یہ تین مقصد ہیں لباس کے، ان تینوں مقاصد کو سامنے رکھ کر آپ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے لباس استعمال کریں۔ ایک تو بالکل یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لباس جو ہے وہ پردے کے لیے ہے، اس سے اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانکیں، چھپائیں، ہرگز کوئی قابل شرم حصہ آپ کا نظر نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا یہ حفاظت ہے،
جو خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے گی، آپ مطلب لباس پہنیں گے موسم کے مطابق تو وہ آپ کو حفاظت حاصل ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی گرمیوں میں تو ظاہر ہے، گرمیوں میں تو کپڑا پہنے تو پسینہ آتا ہے یا یہ ہوتا ہے۔ گرمیوں میں اگر آپ اس کپڑے کو استعمال نہ کریں تو بہت جلد آپ کی جلد جو ہے وہ بیماری کی شکار ہو جاتی ہے۔ اس طرح تیسری بات زینت ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر لباس استعمال کریں۔ پھر آگے جو بات اللہ نے کی ہے وہ تو بہت شاندار ہے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لباس اچھا ہے جو لباس کے مقصد کو پورا کرے، اور جس لباس سے اللہ کی نافرمانی ظاہر نہ ہو۔ مطلب وہی نا کہ ایسا لباس نہ ہو جو باپردہ نہ ہو، ایسا لباس نہ ہو جو تمہاری مطلب حفاظت نہ کرے، ایسا لباس نہ ہو جو تمہیں مطلب خوبصورت بنانے کی بجائے بدصورت بنا دے۔ یہ بعض لوگوں نے لباس پہنا ہوتا ہے الٹا خوبصورتی کی بجائے بدصورتی ہوتی ہے، اور کارٹون بنے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مقاصد پورے کرے جو لباس جو اللہ نے متعین کیے ہیں، تو وہ تقوی کا لباس ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کے استعمال کا اس کا جائز استعمال بھی بتایا ہے اور ناجائز استعمال بھی بتایا ہے۔ تو اس لیے وہ لباس تقوی کا لباس ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، وہ تقوی کا لباس ہے۔ لیکن اس کی ایک تشریح کچھ مفسرین نے بہت ہی شاندار کی ہے، بہت ہی شاندار، اور وہ تشریح یہ ہے کہ تقوی خود لباس ہے۔ تقوی خود لباس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہے اور وہ اللہ کے خوف کے تحت اللہ کا ہر حکم مانتا ہے، تو اس کی یہ عادت جو ہے جس کو تقوی کہا جاتا ہے، یہ اس کے سارے عیوب بھی ڈھانپ لیتی ہے، پردہ بھی اس کے لیے بن جاتی ہے۔ یہ اس کا تقوی جو ہے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور یہ اس کا تقوی اس کے لیے زندگی میں وہ خوبصورت انسان بھی بن جاتا ہے۔ یعنی تقوی خود لباس ہے، اور بہترین لباس تقوی ہے۔ تقوی سے ہی تم محفوظ ہوگے، تقوی سے ہی تمہیں پردہ حاصل ہوگا، اور تقوی سے ہی تم زینت حاصل کرو گے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے، لیکن اس کی تشریح ظاہر ہے اس موقع پر زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ جس نے اپنی زندگی میں تقوی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا وہ کامیاب ہو۔ تقوی جس کا اوڑھنا بچھونا ہو، تقوی جس کا لباس ہو، وہ اس کے عیوب بھی چھپ گئے، اس کی حفاظت بھی ہو گئی، وہ خوبصورت بھی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال تقوی نصیب کرے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ مطلب یہ کہ جو ہم نے انسان کا جسم بنایا ہے، اسے لباس کا محتاج کیا ہے، تو یہ تو اگر اسی پر اللہ انسان غور کرے تو وہ اللہ کو پہچان جائے گا۔ یہ لباس اتنی زبردست چیز ہے۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا۔ مطلب یہ کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے۔ یعنی ہمیشہ یہ عریانی اور مطلب ہے کہ برہنگی کے ذریعے انسان پر حملے کرتا ہے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ظاہر ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے پھر ان کا رہنما اور سرپرست تو شیطان ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو اللہ نے کہا کہ بھائی وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھتے، تو مطلب یہی ہے کہ بھائی
ظاہر ہے جو شیطانی قوتیں ہیں جو انسان کے دل پر اس کے دماغ پر حملہ کرتی ہیں ان کو انسان تو اس طرح نہیں دیکھ رہا ہوتا. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. یہ بڑی زیادتی والی بات ہے جو اس وقت مشرک کرتے تھے کہ وہ ایک بڑی عجیب حرکت یہ کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ ننگے ہو کر کرتے تھے. اب دیکھیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اس کو وہ تسلیم کرتے تھے اور طواف کو وہ عبادت بھی سمجھتے تھے. لیکن شیطان نے انہیں مطلب دیکھیں کہاں پہنچا دیا تھا کہ وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, ذمے اللہ کے لگاتے تھے. ان سے کہو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم دے سکتا ہے؟ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ اے محمد ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے. مطلب یہ کہ بے حیائی کا حکم تو اللہ نہیں دیتا. اللہ نے تو کل امر اور ربی بالقسط, اس نے زندگی کے ہر معاملے میں جو سچائی ہے, راستی ہے, ٹھیک بات ہے اور عدل کی بات ہے اس کا اس نے حکم دیا ہے. اور اس نے حکم یہ دیا ہے کہ لوگوں ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو, اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. اب یہ دیکھیں اس میں اللہ نے کیا بات کی ہے, اس نے حکم کیا دیا ہے. اس نے حکم یہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو یکسو کر لو, یعنی بالکل ہر طرف سے کٹ کر خالص ہو جاؤ اللہ کی بندگی کے لیے. اس کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, اپنے پورے زندگی کے طریقے میں اللہ کے حکم کے پابند بن جاؤ, یکسو ہو کر اس کے بندے بن جاؤ. اس نے تو اس کا حکم دیا ہے. اس نے کہاں یہ حکم دیا ہے کہ تم ننگے ہو کر طواف کرو. اس کے بعد یہ جو لفظ ہے میں نے 2 مرتبہ ان کو تلاوت کیا ہے, یہ بہت زبردست لفظ ہیں. جی چاہتا ہے کہ بندہ ان کو بار بار تلاوت کرے. کما بدأکم تعودون, کہ لوگوں یاد رکھو کہ جس طرح اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کرے گا, اور تم اس کے سامنے جواب دے. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ, ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے. مطلب جو لوگ اللہ کا حکم مانتے ہیں انہیں وہ سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے, اور جو لوگ خود اپنی ہٹ درمی سے نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہو جاتا ہے اور گمراہی ان پر چسپاں ہو جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. اے بنی آدم, ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو. اچھا یہ بھی ویسے بالکل اس کا خیال نہیں کرتے, ہم بھی خیال نہیں کرتے اور لوگ بھی خیال نہیں کرتے. یہ مسجد میں عجیب عجیب لباس پہن کر آ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ویسے تو اس کا مطلب صرف نماز نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ بھائی تمہارا لباس ہر وقت بہت اچھا لباس ہونا چاہیے, لیکن خاص طور پر جب تم اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو, نماز میں کھڑے ہو, تو اس وقت تو تم کو مطلب بڑے کارٹون کئی بنے ہوتے ہیں عجیب طریقے کے, وہ انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اے بنی آدم, ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو
और खाओ पियो और हद से तजावज़ ना करो, अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करो, हलाल चीज़ें खाओ पियो। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। यहाँ इसका हाशिया लिखा हुआ है, यहाँ जीनत से मुराद मुकम्मल लिबास है कि मुकम्मल लिबास के साथ नमाज पढ़ो। खुदा की इबादत में खड़े होने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि आदमी माज अपना सतर छुपाए, बल्कि उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हस्बे इस्तात वो अपना पूरा लिबास पहने, जिसमें सतर पोशी भी हो और खूबसूरती भी हो, सफाई भी हो। ये हुक्म उस गलत रवैया की तरदीद के लिए है जिस पर हमेशा जाहिल इबादत गुजार अमल करते रहे हैं। जाहिल इबादत गुजार और आज तक कर रहे हैं। वो समझते हैं कि बरहना या नीम बरहना होकर और अपनी हैतों को बिगाड़ कर अजीब अजीब शक्लें इख्तियार करके जो इबादत की जाती है वो ज़्यादा कबूल होती है, जिस तरह मलंग लोग होते हैं। इसके बरक्स खुदा कहता है कि अपनी जीनत से आरास्ता होकर ऐसी वज़ा में इबादत करनी चाहिए जिसके अंदर हरगिज़ बरंगी तो क्या नाशाइस्तगी भी ना हो। शाइस्ता लिबास पहनकर इबादत करो। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामा कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़कर मिन्हा वमा बतन वमा बतन वल इस्म वल बगिया बिगैरिल हक़्क़ि वान तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वान तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती फमन इत्तक़ा व अस्लह फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लौ कज़्ज़ब बिआयातिही उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू अय्न मा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह क़ालू ज़ल्लू अन्ना व शहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफ़िरीन क़ाल उदख़ुलू फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फ़िन नार कुल्लमा दख़लत उम्मतुन लअनत उख़्तहा हत्ता इज़ा दारकू फ़ीहा जमीआ क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाई अज़ल्लूना फ़आतिहिम अज़ाबन ज़िफ़्फ़न मिनन नार क़ाल लिकुल्लि ज़िफ़्फ़िन वलाकिन ला तअलमून वक़ालत ऊलाहुम लिउख़राहुम फ़मा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़्ल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तक्सिबून।
تو بڑے احترام اور دھیان سے ان آیات کا ترجمہ سن لیں، چونکہ ہمارے پاس محدود وقت ہوتا ہے، تو اب چونکہ تھوڑا وقت رہ گیا ہے تو بڑی توجہ سے سنیں، ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے بے شمار زینتیں حلال کی ہیں۔ لباس کی زینت ہے، مکان کی زینت ہے، سواری کی زینت ہے، اور بے شمار مطلب یہ نکاح اور شادی کی زینت ہے، بے شمار زینتیں اس نے حلال کی۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی زینتوں کو حرام کرتا ہے وہ تو بڑا ظالم آدمی ہے۔ مطلب یہ بعض مذہبی لوگ جو ہیں وہ گندا رہنا اور مطلب جا کے دور کہیں بیٹھ جانا، اور اس کو وہ مذہب سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دنیا اور دنیا کی حلال چیزیں اور زینتیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی، ان کو استعمال کرو۔ اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی ہے؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ یعنی حقیقت کے اعتبار سے تو خدا کی پیدا کردہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، کیونکہ وہی خدا کی وفادار رعایا ہیں، اور حق کے نمک صرف نمک حلالو ہی کو پہنچنا چاہیے۔ لیکن دنیا کا موجودہ انتظام چونکہ امتحان کے لیے ہے اور آزمائش اور کی مہلت کے اصول پر قائم ہے، اس لیے یہاں اکثر خدا کی نعمتیں نمک حراموں پر بھی تقسیم ہوتی رہتی ہیں، اور بسا اوقات نمک حلالوں سے بڑھ کر انہیں نعمتیں ملتی ہیں۔ البتہ آخرت میں جہاں کا سارا انتظام خالص حق کی بنیاد پر ہوگا، زندگی کی آرائشیں اور رزق کے طیبات سب کے سب معاذ اللہ کے بندوں اور نمک حلالوں کے لیے مخصوص ہوں گے، اور وہ نمک حرام ان میں سے کچھ نہ پا سکیں گے جنہوں نے اپنے رب کے رزق پر پلنے کے بعد اپنے رب کی نافرمانی کی تھی۔ تو یہ تو دنیا کی حلال چیزیں بھی نعمتیں بھی اصلاً تو اہل ایمان ہی کا حصہ ہے، چونکہ یہی وفادار ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے محمد ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے سارے کام، پہلی بات، بے حیائی کے سارے کام۔ جب اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں تو میرا تو بالکل جی چاہتا ہے کہ یہ ٹیلی ویژن جو ہے ان کو بھی گھروں میں بند کر دینا چاہیے، یہ بھی ایک زہر ہے، بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی۔ اور خواہ مخواہ بندہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنا حرام کیا ہے بندہ ان کو دیکھتا رہتا ہے، یہ کوئی بات تو نہیں ہے۔ اور بہانہ یہ ہے جی کیا کریں، جی کیا کریں، بھئی کیا کریں، تم مر جاؤ گے یہ نہ دیکھو گے تو کیا ہو جائے گا؟ صحیح بات ہے، اس طرح کی آیتیں پڑھنے کے بعد یہ جی چاہتا ہے کہ بندہ اس لعنت کو بھی بندہ بند کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے شرمی کی باتوں سے، خواہ وہ چھپ کر کی جائیں یا کھلے عام کی جائیں، ان سے منع کرتا ہے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی سے منع کرتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو، اس کو اس نے حرام کیا ہے، اور اس کی کوئی سند اس کائنات میں نہیں ہے کہ کوئی کسی طرح بھی اللہ کا شریک ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے، خواہ مخواہ مطلب ہے کہ اللہ پر اور اللہ کے دین اور اللہ کی حدود پر تم عرضہ سرائی کرتے رہو، پتہ تمہیں کسی چیز کا ہے نہیں۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، ہر بندے کے لیے، ہر قوم کے لیے ہر ایک مہلت ہے جو اللہ ہی جانتا ہے۔
پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے، بس ختم۔ اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، بس ختم، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلہ میں سرکشی برتیں گے، وہ دوزخ میں جانے والے ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں نا آدم و حوا کا ذکر کیا، وہاں یہ بات بار بار مختلف انداز میں کہی ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں ہے کہ یہ ساری بات بتانے کے بعد آخر میں اللہ نے کہا کہ میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے، اور جو نافرمانی کرے گا وہ آگ میں جانے والا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ مطلب یہ نا کہ دو قسم کے ظالم ہیں نا، کہ کچھ تو اپنی طرف سے بنا کر کہتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے، اور کچھ اللہ کی طرف سے جو سچی باتیں آتی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ ظالم ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق دنیا میں اپنا حصہ پاتے رہیں گے، دنیا میں ان کو ملتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی کافر تھے، اپنے کفر پر خود گواہی دیں گے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ۔ لو جی، یہاں یہ بات ایک بڑی عجیب ہے جو سمجھنے والی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اس طرح کے جو منکر لوگ ہیں، جب ان کو دنیا میں ہم دیتے رہیں گے اور وہ ہماری نافرمانی کرتے رہیں گے، اور ان کی موت کا وقت آ جائے گا اور فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے، تو پھر فرشتے انہیں کہیں گے کہ بھائی کدھر گئے وہ تمہارے جن کو اللہ کو چھوڑ کر ان کو تم نے سرپرست بنایا ہوا تھا؟ تو وہ پھر اپنے کفر کی گواہی دیں گے کہ واقعی ہم کافر تھے۔ اس کے جواب میں فرشتے جو بات کہتے ہیں نا، یہ بڑی قابل غور ہے، یہ بہت ہی قابل غور ہے۔ اگر آپ لوگوں کی توجہ اس طرف ہے یا بعد میں کوئی یہ بات سنیں تو یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ جب موت کے وقت ان کی روحیں قبض کریں گے فرشتے، تو انہیں کہیں گے کہ اب بھائی تمہارے کدھر گئے وہ سارے سرپرست اور معبود؟ اور وہ کہیں گے کہ ہم واقعی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم منکر تھے۔ اس پر اللہ فرمائے گا تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت ہی فیصلہ ہو جائے گا، موت کے وقت ہی جہنم میں بندہ داخل ہو جائے گا اور جنت میں بھی داخل ہو جائے گا۔ گو حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اس کی شکل کچھ ہوگی، لیکن یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں چلے جاؤ مرتے وقت۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کم ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ نزدیک ہے، سارا سلسلہ دور نہیں ہے۔ جتنی موت نزدیک ہے اتنی ہی جہنم نزدیک ہے، جتنی موت نزدیک ہے اتنی ہی جنت نزدیک ہے، بس۔
اللہ انہیں کہے گا کہ جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جنوں انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں اللہ فرمائے گا ہر کسی کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ ان کو دیکھ کر تم گمراہ ہوئے، تمہیں دیکھ کر اور بہت سارے گمراہ ہوئے۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت ملی ہے؟ یعنی آگے چلنے والے پیچھے چلنے والے سے کہیں گے کہ تمہیں بھی تو کوئی فضیلت نہیں ملی، ہم بھی قابل الزام ہیں، تم بھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ اس کا دوسرا مطلب ہے رحمت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ جنت میں نہیں جا سکے، جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں نہ گزر سکتا، اسی طرح وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، کہ یا اللہ ہمیں ان میں نہ کرنا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانہار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک اعمال کیے، ایمان اور نیک عمل، صرف ایمان نہیں اور صرف نیک عمل بھی نہیں، ایمان اور نیک عمل دونوں چیزیں۔ اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعتی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مطلب ہم ہر بندے کی استطاعت کے مطابق ہی اس سے سوال کریں گے۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت دنیا میں کسی وجہ سے ہو گئی تھی وہ ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود یہ راہ نہ پا سکتے تھے۔ ظاہر بات ہے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، اللہ نے ہی ہدایت دی ہے۔ یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ نبی کس نے بھیجے؟ اللہ نے ہی راہ دکھائی ہے۔ اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم تو خود اس راہ پر چلنے والے نہیں تھے۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم مالک اور وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم نے کیے ہیں۔ یعنی وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو نے ہم پر احسان کیا ہے، لیکن اللہ کہے گا نہیں، تم نے بھی عمل کیے۔ اور بات تو ٹھیک ہے، دونوں طرف سے ٹھیک ہے۔
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر یہ جنت والے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ دوزخ والوں سے وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی ٹھیک پا لی۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے درمیان میں جو نہ جہنم میں ہوں گے نہ جنت میں ہوں گے، وہ جنت والوں کو پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہیں اور ان کو پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے جو اعراف پر ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان اور نیکی کے راستے پر چلائے، جنت کے راستے پر چلائے اور جہنم کے راستے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔